بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے 10ویں لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کور کریں گے کہ مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش کیسے کی گئی، قریش کے نمائندوں کی نجاشی کے دربار میں حاضری، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمانوں کے ترجمان کی حیثیت سے جواب، ایذا رسانی میں شدت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تجویز، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ۔ تو لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج ہم الحمدللہ اپنے 10ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لاسٹ ٹائم میں نے کمپلیٹ کیا تھا ہم نے ہجرت حبشہ تک نا، کہ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، اس کے بعد پھر جو ہے نا دوسری ہجرت حبشہ ہوئی۔ اب جو ہے نا جب دوسری ہجرت حبشہ ہو گئی تو مشرکین مکہ پر تو یہ بہت گرا گزری نا، کیونکہ وہ تو پہلی ہجرت حبشہ پہ بھی جب کچھ مسلمان چلے گئے تھے، جب وہ واپس آئے اور پھر ان میں سے کچھ وہاں واپس بھی چلے گئے تھے، اور اب جب دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تو ان کے پورے یعنی انہوں نے پورا انتظام کر رکھا تھا، وہ پورے اس کی نگرانی کر رہے تھے کہ کوئی یہاں سے اب جا نہ سکے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ دوسری ہجرت حبشہ ہو گئی۔ تو دوسری ہجرت حبشہ مشرکین مکہ پر بہت گرا گزری، ان کو شدید برا لگا کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ ان سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ مسلمان ان سے بچ کے نکل کیسے گئے، اور پھر ایک تو نکل گئے، اوپر سے وہ وہاں حبشہ میں سکون سے کیسے رہ رہے ہیں۔ تو اب اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ انہیں واپس بلوانا چاہیے نا۔ اب انہوں نے سب نے مل کے مشورہ کیا اور سب نے مل کے اس کا انتظام کیا کہ انہیں کیسے واپس بلوایا جائے نا۔ ظاہر مشرکین کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا برداشت کرنا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی واپسی کے لیے نا اپنے دو یعنی ہوشیار آدمیوں، یا یوں کہہ لیں کہ دو بہت ہی انٹیلیجنٹ قسم کے دو اشخاص کو چوز کیا۔ وہ کون تھے؟ وہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربی کو چوز کیا تھا، جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کو کس لیے چوز کیا؟ سفارتی مہم کے لیے چوز کیا، یعنی ایز اے سفیر کے طور پہ منتخب کیا، ان کو بھیجا گیا انہوں نے نا۔ اور کہاں بھیجا تھا؟ نجاشی کے پاس بھیجا حبشہ۔ تو نجاشی اور پادریوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت بہترین قسم کے تحفے اور ہدیے وغیرہ دے کے پھر انہوں نے انہیں حبشہ روانہ کر دیا نا۔ اب ان لوگوں نے جو حبشہ پہنچے یہ دونوں،
تو انہوں نے باقاعدہ، کیونکہ یہ بہت سمجھدار تھے، تو انہوں نے ایسے نہیں کہ جا کے سیدھے حبشہ پہنچ کے نجاشی کے پاس جاتے، بادشاہ کے پاس، اور ان سے کہتے بھی ہمارے لوگ واپس کریں، نہیں، بلکہ بہت سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، پادریوں سے ملاقاتیں کی وہاں پہ نا، کیونکہ یہ تو پورا پلان کر کے آئے تھے نا وہاں سے نکلنے سے پہلے مکہ سے، تو انہوں نے تحفے تحائف ان کے لیے بھی لے کے آئے تھے، تو انہیں تحفے تحائف پیش کیے، پھر مدلل اور مؤثر انداز میں اپنی آمد کا مقصد بھی بتایا، اور اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا کہ جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانا چاہتے تھے۔ جب پادری اس بات سے اتفاق کر لیا، پادریوں نے یعنی ان کی ساری بات سن لی اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے، یعنی انہوں نے اس بات کے لیے ان کے لیے حامی بھری کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یعنی ایز اے سپورٹر انہیں تیار کیا اس نے نا، ان دونوں نے نا، تو پھر وہ دونوں جو ہے نا پھر یہ دونوں اب جا کے نجاشی کے حضور حاضر ہوئے، یعنی اب بادشاہ کے پاس گئے اور پھر اسے بادشاہ کو تحفے تحائف پیش کیے، پھر اپنے مقصد آنے کا مقصد بیان کیا نا، اور زبان کھولی، یعنی اور کہا کیا تھا، کس طریقے سے بیان کیا تھا، اب ذرا اس کو ذرا غور سے سنو، انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا، پھر اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے نا، تو انہوں نے اپنے بادشاہ کے پاس تحفے تحائف دینے کے بعد اپنا مقصد اس طرح بیان کیا، انہوں نے کہا، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نہ سمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ، ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے سرداروں نے بھیجا ہے، یعنی انہیں کلیئر کیا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں نا، مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں، ان کی خامی اور خرابی کے اسباب کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، یعنی اپنا مقصد بیان کر دیا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کیونکہ ان کے قبیلے کنبے کے لوگوں نے بھیجا ہے، اور انہیں واپس بھیج دیجیے کیونکہ اپنا دین چھوڑ چکے ہیں اور آپ کا بھی دین اختیار نہیں کیا۔ اچھا، جب ان دونوں نے اپنا مدعا بیان کر دیا، تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی نا، کیونکہ ظاہر ہے یہ پہلے سے سیٹ کیا تھا نا انہیں اپنے یعنی سپورٹر کے طور پہ پیش کیا انہوں نے، تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہی کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے، یعنی اب یہاں پہ یہ سیٹ اپ ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، بادشاہ سے انہوں نے بات کر لی، پادریوں نے بھی ان کی حمایت میں بولا، ایز اے سپورٹ کی ان کی، لیکن بادشاہ، جیسا کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ نجاشی ایک عادل بادشاہ تھا، اور عدل کا تقاضا ہوتا ہے کہ بات دونوں طرف کی سنی جائے نا، یہ ہمیں بھی اس بات پہ غور رکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ہم گھر کے ایک چھوٹے سے یونٹ میں ایز اے مدر بھی ہم ایک جب فیصلہ کریں اپنے بچوں کے درمیان، یا زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کسی بھی پوسٹ پر ہیں آپ، اس میں فیصلہ کرنے کی کو آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، یا فیصلہ کرنے کی آپ کے پاس ایبلٹی ہو، تو ایبلٹی کو یوز کریں، یعنی عدل سے کام لیں اور دونوں جانب کی برابر سنیں، اس کے بعد فیصلہ کریں، ون سائیڈڈ فیصلہ کرنا عدل کے خلاف ہے، تو بادشاہ عادل تھا، تو نجاشی نے احتیاط برتی، اور نجاشی نے کیا کیا، اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری سمجھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا، جب مسلمانوں کو اس نے بلایا تو مسلمان آ گئے، اب نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، اور نہ ان ملتوں میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے، یعنی نہ تو کرسچنز ہوئے، نہ یہ لوگ جس دین پر ہیں اس میں ہو، تو تم کون سا دین اختیار کیے ہوئے ہو؟ جب نجاشی نے یہ سوال مسلمانوں سے کیا، تو مسلمانوں میں سے کے جو ترجمان اٹھے تھے، یعنی جنہوں نے اس کا جواب دیا، وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا خوبصورت انداز میں اس کے یہ چھوٹا سا ایک سوال کیا تھا کہ بھئی تم ان کے مذہب پہ بھی نہیں ہو، ہمارے مذہب پہ بھی نہیں ہو، تو تم آخر کون سے مذہب پر ہو، کیا دین، لیکن انہوں نے کتنے ڈیٹیل میں اور کتنے سلیقے سے، کتنی خوبصورتی سے آنسر دیا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں، دیکھیں، حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ اب دیکھیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی برائیاں لکھی ہیں، ویسے تو یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی
یہی ساری برائیاں، لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو بتایا ہے، تو سب سے پہلے شروع کیا کیا، اپنی کمزوریاں بتائیں کہ ہم کن کن کمزوریوں کا شکار تھے۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ یعنی اب اس بات کا بتا رہے ہیں، پہلے اپنی یعنی اپنی کمزوریاں بیان کی کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم کتنے کمزور تھے، ہم کیسے کام کر رہے تھے۔ پھر یہ بتایا کہ ہم جس شخص کو فالو کر رہے ہیں وہ کون ہے، یعنی اس کے کردار، اس کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں آگے کہ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا جن پتھروں بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ دیکھیں، اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر طلحہ نے اسلام کے کام گنائے۔ اب اگر آپ غور کریں نا تو کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اخلاق سارا ہے، سارا اخلاق، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ کا بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کا حکم دیا اس میں اللہ کی عبادت، کہ اللہ کو ایک مانیں، اس کی عبادت کریں، پھر تمام غلط کاموں کو چھوڑ دیں، پھر ساتھ بتا رہے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں آگے، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اور اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا۔ دیکھیں اب کتنی خوبصورت طریقے سے پورا سیٹ اپ کیا ہے انہوں نے، سیٹ کر کے سارا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری باتیں بتا دی۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کے بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی، دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کتنا یعنی بادشاہ نے ایک چھوٹی سی بات پوچھی تھی، لیکن انہوں نے اپنا پورا طریقے سے جواب دیا، سمجھا دیا بادشاہ کو۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں، جواب میں صرف یہ کہہ دیتے کہ ہاں ہم نے ان کا مذہب چھوڑ دیا، آپ کے مذہب پہ بھی نہیں، ہم ایک نئے دین پر ہیں، نہیں، پورے سلیقے سے، طریقے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقے سے بات کی، انہیں پہلے اپنی کمزوریاں بتائیں بادشاہ کے سامنے کہ ہم ان کمزوریوں کا شکار تھے، ہم اتنے غلط کام کر رہے تھے۔ پھر یہ بتایا کہ جس کی ہم بات مان رہے ہیں، جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے کردار کی گواہی دی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، پاک دامنی کی گواہی دی، ان کے نسب کی گواہی دی۔ یہ بتایا کہ وہ ہم ہی میں سے اٹھ کے آئے ہیں، ہم جانتے ہیں انہیں نا، ان کی گواہ ہیں اس بات پہ کہ وہ جو انسان ہے وہ خود بھی بہت اچھے ہیں، یہ نہیں کہ یعنی ان کے پورے کردار کی گواہی دے دی۔ پھر اس کے بعد طریقے سے یہ بتایا کہ انہوں نے ہمیں کیا کہا، یہ بتایا کہ وہ پیغام کیا لائے ہیں، یعنی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تمام اخلاقیات درست کرنے کا پیغام دیا ہے، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، سارے پیغام بتا دیے جو اسلام کا مین پیغام ہے، وہ پورے گنوا دیے، اسلام کے کام گنوا دیے۔ پھر یہ بھی بتا دیا ساتھ کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا ہے، ہم ایمان لائیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہے اور ہم نے اسے قبول کیا ہے۔ اب جن باتوں سے انہوں نے ہمیں منع کیا ہم منع ہو گئے، جن کو انہوں نے ہمیں کرنے کو کہا وہ ہم کر رہے ہیں نا۔ لیکن پھر آگے یہ بھی بتا دیا کہ یہ چیزیں ہمارے ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی، اور اس پر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے وہ بھی بتا دیا کہ ظلم و ستم ڈھائے ہیں انہوں نے، ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزائیں دی ہیں، اور پھر آخر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟
کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ بھی کلیئر کر دیا کہ آپ کے ملک میں ہم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایک آپ کا عادل بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی بہت خوبصورت انداز ہے بتانے کی سارا یعنی جواب دینے کا نا. اور ہمارے ہاں تو کوئی سوال پوچھے تو مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. کسی بات کا جواب کیا دیں گے, کوئی لاجک پیش کرنے کے بجائے, کوئی سلیقے سے جواب دینے کے بجائے مسلسل لڑائیاں ہی رہتی ہیں. اسی وجہ سے جو ہے نا عجیب ہی حالت ہے. خیر, یہاں پہ نجاشی نے کیا کہا. اب نجاشی نے یہ پوری بات سنی. نجاشی نے پوری بات سن کے کہا کہ اچھا وہ پیغمبر جن کو تم مان رہے ہو, سب کچھ کہہ رہے ہو, اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے جو وہ کچھ لے کے آئے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں. تو نجاشی نے کہا کہ ذرا مجھے بھی پڑھ کے سناؤ. اب نجاشی نے جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس پر جب نجاشی نے کہا کہ پڑھ کے سناؤ, تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی, اسے چوز کیا. یہ بھی ایک وہ تھی, یعنی سورہ مریم کی آیات کی آپ ترجمہ تفسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ وہی کیوں چوز کر کے انہیں سنائی تھی. تو اس نے نجاشی نے جب یہ سورہ مریم کی آیات سنی تو وہ اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. نجاشی کے تمام پادری بھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے. پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے, دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں. اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربی, جو مشرکین کی طرف سے آئے تھے یہاں پہ لے کے سب کچھ, تو ان سے مخاطب ہو کر کہا تم دونوں چلے جاؤ, میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا, اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی. یہاں بڑا سمپل سی بات نظر آ رہی ہے کہ وہ رو پڑا, وہ نجاشی رویا, پادری روئے, تو اس کا مطلب ہے پادریوں کو تو چلے کتاب کا علم تھا, لیکن اس کا مطلب ہے جو نجاشی تھا اسے بھی کتاب کا علم تھا. اور ایک ہمارے ہاں کے حکمران آتے ہیں جن کو دین کی معلومات کس لیول پر ہے یہ نہیں, یہ تو وہی جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے تو پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ دین کی کتنا علم رکھتے ہیں, ہمیں خود کتنا معلومات ہے کہ پورے قرآن پاک میں کی تفسیر, ترجمہ اور اس کی ڈیٹیل کہ سورت کس موقع پہ نازل ہوئی, یہ آیات کس موقع پہ نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, کچھ نہیں پتہ. جو ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر پاس کرتے ہیں, ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر پاس کرتے ہیں. تو اللہ میاں ہم سب کو بھی قرآن کو ترجمہ, تفسیر اور اس کی ڈیپتھ میں جانے کے اللہ میاں طاقت دے, اس کو ہمارے دلوں میں جذب کرنے کی توفیق دے. اس کے اس حکم پر نا, یعنی جب اس نے نجاشی نے یہ حکم دے دیا کہ بھئی تم لوگ چلے جاؤ, تو اس کے حکم پر وہ دونوں وہاں سے تو نکل گئے. لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربی سے کہا اللہ کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا. اس پر عبداللہ بن ربی نے کہا ایسا نہیں کرنا, ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ. مگر عمرو بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے. اور اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا اے بادشاہ, یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں. اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا کہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, کیونکہ وہ ظاہر خود عیسائی تھا نجاشی, تو اس نے سوچا کہ کیا کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, وہ پوچھنا چاہا. تو پھر اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں, اس دفعہ ذرا مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی, کیونکہ ظاہر ہے مسلمانوں کو اور عیسائیوں کا اس معاملے میں بالکل چینج ہے. وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, تو گھبراہٹ ہوئی. لیکن پھر انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے, کیونکہ سچ بولنا چاہیے, جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. تو انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے, نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو. چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے, اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کہا سچ ہی بولیں گے, جبکہ یہاں پہ ایک طرح سے اگر غور کیا جائے تو اگر یہ سچ بولنے کا انہوں نے یہ کیوں پریشان تھے, پریشان اس لیے تھے نا کہ اگر ان کے سچ بولنے پہ نجاشی نے انہیں اس ملک سے نکال دیا تو یہ دوبارہ اس ظلم و ستم کا شکار ہوں گے, اور اگر یہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ تو کبیرہ گناہ ہے. لیکن ہمارے ہاں تو معمولی باتوں پہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اور ایسی باتوں پہ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا, پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں نا. تو اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا, جب اس نے یہ سوال پوچھا کہ بھئی بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں مسلمان, تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کلیئرلی
پورا صاف ستھرے الفاظ میں بتایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے، جس سے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا۔ کلیئرلی بتا دوں بات۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ البتہ اس پر پادریوں نے ہوں کی آواز لگائی تھی۔ نجاشی نے کہا، اگرچہ تم ہوں کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میری سلطنت میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص، جو کہ سفیر بن کر آئے تھے، ان کو ان کے ہدیے واپس کر دو اور مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت دوں۔ نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ یہ تھا عادل بادشاہ۔ یہی وجہ ہے نا، میرا خیال ہے کہ آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ملکوں میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پہ عدل ہوتا ہے۔ مطلب یہ جو اگزامپل ہم نے نیوزی لینڈ میں کی دیکھی تھی، آسٹریلیا لوگ جاتے ہیں ایسے، یعنی مسلمان کنٹریز تو نہیں، اس میں بھی جانا کیوں پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ عدل کی بنیاد ہوتی ہے نا، کہ عدل ہوگا وہاں پہ لوگ طریقے سے رہیں گے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے، یعنی عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص، اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ اب یہ ابن اسحاق کی روایت ہے نا۔ اچھا، اب دیکھیں جب مشرکین اپنی چال میں کامیاب نہیں ہو سکے، مہاجرین حبشہ کو واپس لانے کی کوشش میں انہیں منہ کی کھانی پڑی، تو اب تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور اب لگتا ہی ایسا تھا کہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑیں گے، چنانچہ ان کی درندگی اور بڑھ گئی۔ لیکن اب دوسری طرف مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے، تو اب یہ سچویشن یہ تھی کہ اب مکہ میں مسلمان بہت تھوڑے رہ گئے تھے، کیونکہ زیادہ تر جو مسلمان ہوئے تھے، جو کمزور مسلمان تھے، خاص کر وہ، اور جو بھی مسلمان ہوئے تھے وہ کافی تعداد میں حبشہ جا چکے تھے۔ تو اب مکہ میں جو مسلمان بچے کچے رہ گئے تھے نا، وہ بہت ہی تھوڑے تھے، تو پھر صاحب و شرف و عزت بھی تھی ان کے، یعنی یا پھر کسی بڑے کی شخص کی پناہ میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری یہ چیز تھی کہ وہ اسلام کو چھپائے ہوئے بھی تھے اور حتی الامکان سرکشوں اور ظالموں کی نگاہوں سے دور رہتے تھے، مگر اس احتیاط اور بچاؤ کے باوجود بھی وہ ظلم اور ایذا رسانی سے مکمل طور پر محفوظ نہیں تھے۔ مشرکین نے بچے کچے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے تھے، بلکہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید سنگین دستاریاں کی۔ ان کی نقل و حرکت سے تو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ ہی دور کر دیں۔ کیوں وہ ایسا کرنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے ان کی دینی جو چودراہٹ تھی نا، اور بت پرستانہ نظام جو تھا نا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جا رہا تھا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب اوچھی حرکتیں شروع کر دی تھی نا۔ اچھا، جو واقعات کتب و حدیث و سیرت میں مروی ہیں نا، اور قرائن شہادت دیتے ہیں کہ وہ اسی دور میں پیش آئے تھے، اب ان میں سے کچھ واقعات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا واقعات تھے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک روز جو ہے نا، ابو لہب کا جو بیٹا تھا نا، اتیبہ، ابو لہب کا بیٹا اتیبہ، یہ کون تھا ویسے اتیبہ نا؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی تھا نا۔ شروع کے لیکچرز میں نے بتایا تھا نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کی شادیاں اپنے چچا یعنی ابو لہب کے دو بیٹوں سے کی تھی، اور یہ دونوں پڑوسی بھی تھے، یعنی یہ پڑوس میں تھا نا ابو لہب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ابو لہب کا جو بیٹا تھا نا اتیبہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا، تو اس نے بعد میں یہ طلاق دے دی تھی اتیبہ نے،
طلاق دلوائی گئی تھی، بلکہ زبردستی ابو لہب نے دلوائی تھی طلاق دونوں بیٹیوں کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک روز ابو لہب کا جو بیٹا تھا عتیبہ، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان پہ ایذا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا، یعنی کافی انہیں تکلیف پہنچائی، مار پیٹ کی، ان کا کرتا پھاڑ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی تھوک دیا تھا، اگرچہ تھوک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑا تھا۔ اور یہی موقع تھا نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا پھر قبول بھی ہوئی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ نا وہ سفر پہ گیا عتیبہ نا، تو انہوں نے نا جب ملک شام میں نا زرقہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا نا، تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا نا۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا ہائے میری تباہی، واللہ یہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً جو لوگ تھے اس کے ساتھ انہوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے درمیان گھیرے میں کے بیچوں بیچ سلا لیا، جانور یعنی اونٹ وونٹ جو ہوتے تھے نا ان کے پاس، ان کے بیچ میں نا اس کو سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور ٹھیک اسی کا سر آدھا بوچا تھا، اسے مار ڈالا تھا۔ اچھا ایک اور جو ہے عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں اوجھ لا کے ڈال دی تھی، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو صاف کیا تھا اس گندگی کو۔ تو عقبہ بن ابی معیط نے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں ایک دفعہ اس قدر زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں آنکھیں نکل آئیں گی۔ کتنی تکلیفیں برداشت کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پڑھیں تو صحیح ذرا کتنی مشکلوں سے ہم کیوں نہ اپنے پیارے نبی سے محبت کریں۔ پھر اسی طریقے سے ایک روز ابو جہل جو تھا، ابو جہل تو سدا کا ہی دشمن تھا، تو ابو جہل نے ایک دفعہ قریش سے کہا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کی بد گوئی کرنے، ہماری عقلوں کو بے وقوف ٹھہرانے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، اللہ سے عہد کر رہا ہے، اللہ سے کو تو مانتے تھے نا، بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن شرک ساتھ کرتے تھے، کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بامشکل اٹھنے والا پتھر لے کے اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز میں سجدے کے اندر جائے گا تو اس سے اس کا سر کچل دوں گا، اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا ورنہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ عبد مناف سے جو بن پڑے گا کر لیں گے۔ اور عبد مناف کون تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قبیلے والے، خاندان والے نا، تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پھر میرا جو بھی چاہے کریں وہ کر لیں لیکن میں قتل کروں گا نا۔ لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ اچھا اس نے کیا کیا تھا کہ پھر صبح ہوئی اگلے دن تو ابو جہل نے ویسے ہی ایک پتھر لے کے بیٹھ گیا، ادھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی۔ قریش بھی اپنی اپنی محفلوں میں آ کے پھر انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے نا، اور کیسے یہ واقعہ پیش آئے گا اور اب کیا ہونے والا ہے نا۔ اچھا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل پتھر اٹھا کے اٹھا اور اس نے قدم اٹھائے، آگے بڑھا کے پتھر سے سر کچلے گا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح شکست کھا کر بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا، حواس باختہ، اور دونوں ہاتھ پتھر پہ چپکے ہوئے تھے، یعنی ایک دم اس طریقے کی حالت میں واپس آیا نا۔ تو جب واپس آیا تو مشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا، پھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا، واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی گردن اور دانت تو کبھی دیکھے ہی نہیں، وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو دھر پکڑتے، لیکن یہی معاملات نہیں تھے بلکہ ایک دفعہ تو اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ساق نے بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے، حتیم کا ایریا ہم جانتے ہیں نا، کعبہ کے پاس ہے، تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرما رہے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا اس کی مثال نہیں،
در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پہ صبر کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے، کیونکہ طواف کرتے ہوئے گزرے یعنی حتیم کے پاس سے گزرے ہوں گے نا جب پہلا چکر لگایا، تو انہوں نے مشرکین نے کچھ کہہ کے تانا زنی کی، یعنی تانا تشنی کی نا، الفاظ بولے جس کا اثر میں نے یعنی حضرت عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا یعنی دوسرا چکر لگایا تو مشرکین نے پھر اسی طرح لان تان کی۔ میں نے اس کا بھی اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہ بارہ گزرے یعنی تیسرا جب چکر لگایا تو مشرکین نے پھر آپ پر لان تان کی، مسلسل اذیت دے رہے ہیں، مسلسل ٹونٹنگ کر رہے ہیں۔ تو اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگوں سن رہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ اچھا، آپ کی اس بات کا ان پر گہرا اثر ہوا، کیونکہ پہلے اتیبہ کا حشر دیکھ چکے تھے نا کہ سکہ تاری ہو گئی ان لوگوں پر، گویا ان کی سروں پر پرندہ آ بیٹھا ہو۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے کڑا آدمی تھا نا وہ بھی اچھی سے اچھی بات کہہ کر آپ کو منانے لگا نا، یعنی جو آپ پر سب سے زیادہ سخت تھا نا وہ بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ سے طلبگار رحمت ہونے لگا، اور پھر کہنے لگے کہ ابو القاسم واپس چلے جائیے، اللہ کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہیں تھے۔ لیکن باز نہیں آ رہے تھے پھر بھی نا، یہ اگلے دن پھر اکٹھے ہوئے، وہیں پہ ہوتے تھے وہاں پہ، یعنی محفلیں لگتی تھی نا ان لوگوں کی، تو آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، دیکھتے ہی سب یکجا ہو کے ایک آدمی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوڑ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، آپ کی چادر سمیٹ کے پکڑ لی اور کہنے لگے تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کی معبودوں سے روکتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ بس یہ سننا تھا ان کا کہ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی زود و کوب کر رہا تھا، کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن نبی موت بدتمیز انسان، اس نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کے بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا۔ لیکن ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اطلاع پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ تو وہ دوڑ کر آئے اور عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جگری یار تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ تم پر افسوس، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور ان کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پلٹ پڑے نا، اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی، یعنی اس قدر سویلن ہو چکی تھی کہ ناک نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں وہاں سے کپڑے میں لپیٹ کے ان کے گھر پہنچایا، وہ گھر میں داخل کر دیا تو انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہیں تھا، یعنی انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مر جائیں گے، اس قدر مار کھائی تھی انہوں نے۔ لیکن پھر وہ بولے، جب شام ہوئی تو وہ بول پڑے، اور جب بولے تو انہوں نے ہمارے پیارے نبی کا حال پوچھا۔ یہ تھے دوست، یہ تھے جان نچھاور کرنے والے رفقا۔ اس پر بنو تیم جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے بہت ملامت کی کہ جس شخص کی خاطر تم پٹے ہو اتنا کہ موت کے منہ میں چلے جانے کے قریب پہنچ گئے، اور وہاں پھر بھی اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو انہیں ملامت کر کے پھر وہاں سے چلے گئے اور انہیں کہہ کے گئے ان کے گھر والوں کو، ان کی والدہ وغیرہ کو کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ تو اس کے بعد ان پر ان کی والدہ نے کھانا پینا پیش کیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں گے، ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے کہ وہ خیریت سے ہیں، تب تک نہیں کھائیں گے۔ پھر رات کا جب سناٹا ہوا تھا تو چھپ چھپا کے پھر لوگ چلے گئے، ادھر ادھر ہو گئے، تو چھپ چھپا کے انہیں دارالارقم میں پہنچایا گیا۔ جب وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا انہیں، کیونکہ وہ اس قدر بری حالت میں تھے کہ وہ خود سے چل بھی نہیں سک رہے تھے، تو ان کو وہاں پہنچایا گیا، تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر پایا تو پھر کھانا پینا گوارا کیا۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری یار۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا،
ان پہ تو ظلم کے پہاڑ، پھر ان لوگوں نے کفار تو ویسے ہی ان کے ویسے بھی پیچھے پڑے رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد تو ان کے اوپر سختیاں اور بھی بڑھ گئی تھیں۔ ایک دفعہ پہلے کا بھی واقعہ ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی جو تھے، ان کے ساتھ یعنی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوفل بن خالد ادوی نے پکڑ کر ایک دفعہ ایک رسی سے باندھ دیا تھا، ایک ہی رسی میں یعنی دونوں کو باندھ دیا تھا تاکہ انہیں نماز نہ پڑھنے دے بلکہ دین اسلام سے بھی باز رکھے۔ مگر انہوں نے اس کی بات نام سنی، اور اس کے بعد اسے یہ دیکھ کے حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ دونوں بندھن سے آزاد اور نماز میں مشغول ہیں۔ اس واقعے کے بعد ہی ان دونوں کو نا قرینین یعنی ایک ساتھ بندھے ہوئے کہا جاتا تھا۔ تو یہ ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واقع یہ کام جو ہے نا نوفل نے نہیں کیا تھا بلکہ طلحہ بن عبید اللہ کے اپنے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے کہا تھا۔ خیر بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ جب سختیاں بہت بڑھ گئیں اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ بھی ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے اور یرک عماد پہنچے تو کارا اور احابیش کے جو سردار تھے کے مالک کے سردار جو تھے نا مالک بن دوغنا، تو ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے ارادہ دریافت کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا، تو پھر وہ کہنے لگا کہ جو ہے نا آپ جیسا آدمی، یعنی اب یہ دیکھیں یہ سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو کے بارے میں جو الفاظ کہہ رہے ہیں ذرا غور کیجیے گا ان الفاظ پہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا، آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ ویسے یہ ساری خصوصیات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ملتی ہیں نا، آپ کے دوست ہیں نا، جگری دوست، اس لیے کہتے ہیں نا دوستی انہی سے ہوتی ہے جن میں کوالٹیز ایک جیسی تو ہوں گی نا، تو کتنی ساری کوالٹیز ہیں، یہ ساری کی ساری کوالٹیز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابو بکر کو پناہ دی۔ قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہیں کیا، البتہ یہ ضرور کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کریں، یعنی وہ سب کے سامنے نہیں کریں بلکہ گھر کے اندر کریں، رب کی عبادت کریں۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں، یعنی اسلام نہ قبول کر لینا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ عرصے اس پر برقرار رہے، لیکن پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی اور پھر کھلے عام نماز پڑھنے اور قرات کرنے لگے۔ اس پر ابن دغنہ نے اپنی پناہ یاد دلائی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی پناہ واپس کر دی تھی اور پھر کہا تھا کہ میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیسیکلی نا بہت ہی یعنی اسٹرانگ ضرور تھے کہ اتنی مار کھائی تھی انہوں نے، لیکن بہت نرم دل تھے، بہت رونے والے آدمی تھے نا۔ قرآن پڑھتے تھے نا تو آنکھوں پر قابو نہیں رہتا تھا، چنانچہ مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ جس کی بنا پہ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایذائیں پہنچاتے تھے نا۔ خیر انہی سنگین حالات سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان جو مکہ میں تھے وہ گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش کے دو جانباز سرفوش مسلمان ہو گئے اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی۔ وہ کون تھے دونوں صحابی؟ وہ تھے ایک تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب، اور دوسرے کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ دونوں جب مسلمان ہوئے تو ان کے مسلمان ہونے کا بھی واقعہ بتاتی ہوں کہ ان دونوں سے اسلام نے طاقت پائی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کیسے ہوا تھا؟ تو ان کی اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کے آخر کا ہے، یعنی 6 نبوت کے 6 سال کے آخر میں، اور یقین کے قریب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ماہ ذی-الحجہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ اچھا ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی۔ ابو جہل تو چلتے پھرتے تکلیف دیتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا تھا اور انہیں سخت سست کہا، برا بھلا کہا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہ نکلا، اور پھر مزے سے جا کے خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدان کی ایک لونڈی جو نا کوہ صفا پہ واقع اپنے مکان سے سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے سے تنگ کیا، برا بھلا کہا، بدتمیزی کی، پھر پتھر بھی مار دیا اور خون بہ نکلا ہے نا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا بھی تھے نا،
بہت بہادر نوجوان تھے، لیکن اپنے شکار کے بہت شوقین تھے، شکار میں مست رہتے تھے، تو وہ کمان حمائل کی شکار سے واپس تشریف لائے، یعنی گلے حمائل کی یعنی گلے میں ڈالے ہوئے نا، تو اس نے اس یعنی لونڈی نے اس کو ابو جہل کو کی ساری حرکت ان سے کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے غصے سے بھڑک اٹھے، یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے، ماجرا سن کر کہیں ایک لمحے کے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے کہ آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ ینگ تھے، بہت بہادر تھے، بہت طاقتور تھے، اور آپ کے چچا بھی تھے، تو آپ وہ وہاں پہ سے نکلے تو سیدھے مسجد حرام میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں داخل ہو کے سیدھے ابو جہل کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ جملہ انہوں نے کہا، اس کے بعد کمان سے زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر یعنی ابو جہل کے سر پہ بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے یعنی بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم یعنی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بڑھک اٹھے، لیکن ابو جہل نے پھر یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ اچھا دیکھیں، ابتداً تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پہ تھا نا، یعنی غیرت کے طور پہ ہوا نا، کہ ان کے عزیز کو کی توہین کیوں کی گئی، گویا کسی قصد اور ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی نا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا تھا اور انہوں نے پھر اسلام کا کڑا بڑی مضبوطی سے تھاما تھا اور بہت ہی اسلام کی خدمت بھی کی تھی، مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت بھی محسوس کی تھی۔ وہ قریش کے بہت بڑے معزز مضبوط جوان تھے، یعنی وہ اس قدر بہادر تھے کہ ان کا لقب بھی پھر اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر پڑ گیا تھا نا۔ اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف اسلام قبول کرنے کے صرف 3 دن کے بعد کا ہے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا کہ تو اس کے صرف 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا اور اسے صحیح بھی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب یہ بیسیکلی یہ حضرت عمر اسلام کا اسلام قبول کرنا ہمارے پیارے نبی نے دعا مانگی تھی نا ان کے لیے کہ ان کے اسلام لانے کے لیے، تو یہ اس کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ امام ترمذی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن شام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ تو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ محبوب تھے نا اللہ کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق مختلف روایات پہ اگر مجموعی نظر ڈالی جائے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جا کے ہوا تھا نا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت کیسی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا اپنے تند مزاجی اور سخت روئی کے لیے مشہور تھے، یعنی جلدی بھڑک اٹھتے تھے اور بہت سخت مزاج تھے نا، تو مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی نا، اور لیکن ایسا معلوم یہ ہوتا تھا کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریبان تھے، یعنی ہر وقت ان میں نا ایک کشمکش سے چل رہے تھے ان کے جذبات میں۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت و برداشت کا خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر نا کسی عقل مند آدمی کی طرح نا شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ موجود تھا نا، جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام، وہ سوچتے تھے کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور باقی ہے، اسی لیے ان کی کیفیت نا یعنی جو پل میں تولا پل میں ماشا، یا یوں کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے دم ماشا دم میں تولا کسی کی نا، کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک رات انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی، وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگ گئے نا، کہ دیکھ سن رہے تھے، یعنی کہ ظاہر عربی میں تھی سورہ الحاقہ، تو عربی زبان تو آتی تھی، میننگ سمجھ میں آ رہے تھے انہیں۔
تو اس کی تعریف پر حیرت زدہ رہ گئے. جب سورہ علاقہ پڑھ رہے تھے تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے اس کی تعریف پر. ان کا اپنا بیان ہے کہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں. لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. یعنی جب ان کے ذہن دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ تو شاعر ہے جیسے کہ قریش کہتے ہیں, تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 40 to 41 پہ پہنچے. وہ کیا آیت ہے؟ اس کی میننگ یہ ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہے, یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے, تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ آیت سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا او ہو یہ تو کاہن ہے. لیکن اتنے میں آپ اگلی آیت پہ پہنچ گئے, اور اگلی جو آیت ہے یعنی 42 to 43 یہ دو آیت, اس پہ کیا لکھا, اس میں کیا پڑھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہیں تو نہیں پتا, وہ تو پیچھے چھپ کے سن رہے تھے نا, کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں, تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. پھر آخر سورت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. سورہ الحاقہ کی 52 آیات ہیں, تو انہوں نے یہ آیات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزی ہو گیا. یعنی یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا تھا. لیکن بیج تو پڑ گیا تھا, لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات, تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اسلام دشمن عمل میں سرگرداں رہے. اور اس شدت سے ان کی طبیعت کی سختی اور ان کی شدت اتنی زیادہ تھی کیونکہ ان کی نیچر میں تھا نا کہ وہ دشمنی کا ان کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کے نکل پڑے کہ میں ان کو قتل کر کے چھوڑوں گا. لیکن ابھی راستے میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ الخام ادوی جسے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ان کی ملاقات ہو گئی. ایک منٹ. اچھا, جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس نے تیور دیکھ کے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ یعنی اس نے بتایا کہ تم ان کے قبائل سے کیسے بچ سکو گے پھر اگر انہیں قتل کرو گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو. اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتاؤں, تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کے بے دین ہو چکے ہیں. یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا. بہن بہنوئی کے گھر پہنچے تو وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا پورا بتایا تھا وہ کون تھے, اور وہ قرآن پڑھانا ان کا وہاں آنا جانا تھا, یعنی معمول تھا نا ان کا. تو جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے. طاقتور تھے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, جذباتی بھی تھے, غصے والے بھی تھے, تو ڈر کے چھپ گئے. ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نے صحیفہ چھپا دیا. لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرت سن چکے تھے. چانچے پوچھا, داخل ہوئے گھر میں تو پوچھا یہ کیسے دھیمی دھیمی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو. تو بہنوئی نے ان کے کیا کہا, اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ یعنی انہیں بتا دیا کہ بھئی یہاں یہ تمہارا دین حق پر نہیں ہو تم. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پہ چڑھ بیٹھے, انہیں بری طرح کچل دیا. ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا. ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ بھی آئی تھی نا. تو بہن نے بھی پھر غصے میں جوش غضب میں کہا کہ عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو, یعنی انہوں نے اقرار کر لیا اس کے ساتھ ہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اب مایوسی کے بادل چھا گئے. ظاہر انہوں نے بتا دیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں, اور دوسری طرف اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کے نا شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی. کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے نا
ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد طٰہٰ سے آیت نمبر 14 تک کے رد کی، یعنی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 تک۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو چھپے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فکر سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، تو یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی، یعنی تلوار گلے میں ڈالی اور اس گھر کے پاس آ کے دستک دی، یعنی وہاں پہنچے، انہوں نے جگہ بتا دی تھی کہ وہاں پہ رہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دارالارقم میں ہے۔ تو ایک آدمی نے جب وہ وہاں پہنچے اور دروازے پہ دستک دی تو ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کہا کہ بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آئے تو اسے ہم عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آئے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ بہادر تو یہ بھی بہت تھے۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا، یعنی جو پیٹی جس کے اوپر تلوار لٹکی ہوتی ہے نا، کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی نا انہوں نے تلوار، اس کو پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلقہ بکوش اسلام ہوتے ہوئے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد الحرام والوں کو بھی سنائی پڑی۔ دیکھیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زور آوری کا تو یہ حال تھا نا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت ہی نہیں کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں تو ایک کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی، لیکن ان کے مسلمان ہونے سے، اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت، شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ ابن اسحاق نے اپنی سند سے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکہ کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا آپ خود بیان کریں کہ یہ ابو جہل ہی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، دیکھ کر بولا اہلاً وسہلاً، خوش آمدید خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کے آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کیا، یعنی چہرے پہ ایک دم دروازہ بند کیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے، جو کچھ تو لے کر آیا اس کا بھی برا کرے، یعنی فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اور پھر میں اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا، اسے خبر دی، وہ گھر کے اندر گھس گیا۔ بہادر بہت تھے، یعنی ڈرتے کسی سے نہیں تھے نا، اسی لیے تو اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے اسپیشلی، اور دعاؤں کے نتیجے میں یہ اسلام قبول کیا ہے۔ ابن حشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر حجمی کے پاس بھی گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ مسلمان ہو گئے ہیں
تو اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ بول کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، یعنی خود ہی اعلان کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ سننا تھا نا، ظاہر ہے یہ اتنی زور سے اعلان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ تمام لوگ ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع کر دی نا۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے نا، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر پھر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو بن پڑے کر لو، اللہ کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکہ میں یا تو تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے، ایسے بہادر انسان تھے۔ اب اس کے بعد وہ گھر چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے نا۔ اب سارے اکٹھے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس آ گئے، گھر پر آ گئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمر بن عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دھار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوا تھا۔ اس کا تعلق قبیلے سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جہالت میں ہمارا حلیف تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا حلیف تھا، یعنی ایک، یعنی اگر ان کو کچھ کہیں گے تو وہ پورا قبیلہ ان کے خلاف ہوگا نا، تو یہ حلیف تھے یعنی ساتھی تھے ان کے۔ تو اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ تو آس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا، ہم اسے قتل کریں گے۔ آس نے کہا اس طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی پھر لوگ چلے گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے پورا قبیلہ پیچھے تھا، ان کا بھی ان کا بھی، تو وہ چلے گئے تھے۔ اچھا، یہاں پہ اس کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب، لیکن ہم جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ تو فاروق جو تھے نا ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا لقب تھا، اور یہ لقب کیوں ملا تھا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا، اور کیوں ملا تھا انہیں یہ لقب، ذرا سا اس کو بتاتی ہوں۔ تو دیکھیں حضرت مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت فاروق کے میننگ کیا ہوتے ہیں ویسے؟ فاروق کے میننگ ہوتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ یہاں یہی بات کہہ رہے نا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ تو ہمارے پیارے نبی نے کیا کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پہ ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا تھا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے نا کہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم اس قابل ہوئے تھے کہ ہم یعنی اس پہ قادر ہوئے تھے کہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ سکتے تھے۔ تو خانہ کعبہ کے پاس نماز اس سے پہلے نہیں پڑھ سک رہے تھے نا یہ لوگ، کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا تھا، اس کی علانیہ دعوت شروع ہوئی تھی، اور ہم ہلکے لگا کے بیت اللہ کے گرد بیٹھتے، بیت اللہ کا طواف کیا، جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا، اس کے بعد مظالم کا جواب بھی دیا، کیونکہ اس سے پہلے تو دارالارقم میں چھپ کے بیٹھتے تھے، وہاں عبادت کر رہے تھے نا سارے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے نا کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ تو یہاں پہ میں آج اپنے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں دعا کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس سے آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم
اگلا لیگ اس سے آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے روح محمد، شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے۔ اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ حبیبی رسولی، حبیبی رسولی، یا حبیبی یا رسولی، یا حبیبی یا رسولی، یا صاحب الجمال یا سید البشر، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، یا حبیبی یا رسولی، یا حبیبی یا رسولی، حبیبی رسولی، احمد مرسل فخر دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول رسول خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہادی اکرم یا صاحب المحشر، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، یا حبیبی یا رسولی، یا حبیبی یا رسولی، حبیبی رسولی، جس کی ہراول فوج سلیمان، جس کے منادی موسیٰ عمران، جس کے مبشر عیسیٰ مریم، صلی اللہ علیہ وسلم، اے شاہ اے بدر منور، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، یا حبیبی یا رسولی، یا حبیبی یا رسولی، حبیبی رسولی، باغ جہاں کا حارس نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی، پھر سے سوارا گلشن آدم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا صاحب الجمال
یا سید البشر، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. یا حبیبی یا رسولی، 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 یا حبیبی یا رسولی.